السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 20 پارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئے۔ پہلے سورہ نمل، پھر سورہ قصص اور سورہ عنکبوت کے چند رکوع۔ سورہ نمل میں اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان شخصیات میں سے ہیں جنہیں اللہ پاک نے پوری روئے زمین پر حکومت عطا کی تھی، اور پھر اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت عطا کی تھی وہ عام حکومتوں سے ہٹ کر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنات پر، جانوروں پر، پرندوں پر، سب پر حکومت عطا کی تھی۔ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ پاک نے جانوروں کی، پرندوں کی زبانیں، بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھا دی تھیں، اور اس وقت کے اعتبار سے جتنے بھی وسائل تھے اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث قرار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو وارث کہلائے وہ اصل میں علمی اعتبار سے اور نبوت و رسالت اللہ پاک نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کی۔ ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت 19 بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے، لیکن نبوت و رسالت اور سلطنت صرف سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کی تھی۔ تو علماء نے لکھا کہ انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں نہ تو وہ کسی کے وارث ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، اور نہ ہی مالی اعتبار سے ان کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ علمی اعتبار سے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جیسے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو مالی اعتبار سے نبی درم و دنانیر، ساز و سامان، نہ اس کے خود وارث بنتے ہیں اور نہ ہی آگے انبیاء کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جو حکومت عطا کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جانور، پرندے، سبھی طرح کی جنات سبھی اکٹھے ہو کر کے چلتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سب پر نظر رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسا رعب عطا کیا تھا کہ ابتداً کوئی حضرت سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا
ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، تو ایک میدان سے جب گزرنے لگے تو چیونٹی نے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایک چیونٹی نے اپنی تمام چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہاں سے گزرے گا، ایسا نہ ہو کہ تم پاؤں تلے مسلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے چیونٹی کی یہ آواز سنا دی، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ کا قرآن ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر مسکرا دیے۔ اب دیکھیں اللہ پاک کی قدرت، دیکھیں کہ آج تک کوئی انسان اتنی ہر چیز نے ترقی کر لی، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چونٹی کے چلنے کی آواز سنی، چونٹی کے بولنے کی آواز سنی۔ آپ پرندوں کی آواز سنتے ہیں، جانوروں کی آواز سنتے ہیں، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، ان کی آواز کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی، لیکن اللہ پاک سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ پاک اس پر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ یہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے یہ طاقت عطا کی، میرا کمال نہیں ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے۔ اور چیونٹی، علماء نے لکھا ہے کہ حشرات الارض میں بہت تیز حس رکھنے والی ہے، قوت شامہ، سونگھنے والی قوت اس کی بہت تیز ہے، اور دانہ اتنی ہے کہ گرمی کے زمانے میں ہی اپنا اناج سردی کا جمع کر کے رکھ لیتی ہے۔ گرمی کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں سردی میں نہیں کہیں نظر آتی، گرمیوں میں ہر طرف نظر آتی ہیں، تو سردی کے زمانے میں یہ بلوں میں گھسی رہتی ہے، اور پھر جو دانہ گندم کا ہوتا ہے اس کو جب اپنی بل میں لے کے جاتی ہے تو اس کو توڑ کے دو حصے کر کے رکھتی ہے تاکہ اس میں سے سبزہ نہ اگائے۔ دیکھیں، یعنی اس دانے کو توڑ کر کاٹ کر دو حصے کر کے رکھتی ہے تاکہ اس میں سے سبزہ نہ اگ سکے، اور یہ میرا اناج جو ہے خراب نہ ہو۔ جیسے ہم گندم جو ہے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اس کو کیڑا نہ لگ جائے یا کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے، تو وہ بھی اپنے اناج کو اس طرح سے سنبھال کر کے محفوظ کر کے رکھتی ہے، اور سردی کا راشن گرمی میں جمع کر لیتی ہے۔ تو اگلی آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ایک دفعہ حضرت لشکر لے کر کے چل رہے تھے، تو اس لشکر میں سبھی تھے، جانور، پرندے اور ہر طرح کی مخلوق، جنات، انسان۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نبی کی نگاہ ہر ایک پر ہوتی تھی۔ فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں کلاس میں اگر 70-80 بچے ہوں تو ایک آدھ کوئی اگر اس میں سے گڑبڑ ہو جائے یا لنچ ٹائم میں ادھر ادھر ہو جائے تو استاد کو پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہزاروں میں، لاکھوں میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو فرمایا ہدہد نہیں ہے بھائی، کہاں ہے؟
ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے کیوں نظر نہیں آ رہا، یعنی آیا مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے یا واقعتاً وہ موجود نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہدہد نہیں تھا۔ تو علماء نے لکھا کہ اس سے پتہ چلا کہ جو سربراہ ہوتا ہے اس سے اپنی رعایا کے ہر طرح کے افراد پر نظر رکھنی چاہیے، اور ہدہد کی اس لیے بھی کہ عام جانوروں میں یہ تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ ہم نے یہاں کبھی نہیں دیکھا ہدہد، کبھی نہیں دیکھا، تو بہت پہلے دیہاتوں میں کبھی کبھی نظر آتا ہے، تو ورنہ یہاں نظر نہیں آتا، تعداد میں بہت کم ہے اور کمزور جانور ہے۔ تو اس لیے، اور دوسرا علماء نے لکھا کہ حضرت جس جگہ پر واقع تھے وہاں پانی کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، تو اللہ پاک نے اس جانور کو یہ خاصیت دی ہے کہ یہ زمین پر دیکھ کر اس کی تہوں میں، زمین کی تہوں میں پانی ہے نہیں ہے، کتنا گہرا ہے، کیا کیا خزانے چل رہے ہیں، یہ اس کو اللہ دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھ لیتا ہے۔ تو حضرت چاہتے تھے کہ یہ بتائے کہ بھی یہاں پانی ہے، کتنا ہے، تاکہ پھر ہم فوراً جنات سے کہہ کے 2 منٹ میں کھدائی کروا کے پانی نکال لیں، اس لیے اس کا پوچھا، اور یہ غائب تھا۔ تو جب آیا حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تمہیں سخت سزا ملے گی، اور اس سزا میں تمہیں ذبح بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی معقول عذر بیان کرو کہ تم غائب تھے، کہاں تھے، کیوں ادھر ادھر تھے۔ تو اس نے، ہدہد نے کہا کہ میں نے ایک بادشاہت دیکھی ہے جس کی سربراہ خاتون ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی آگ کی پرستش کرتے ہیں، اور اس کے پاس وَأُوتِيتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وسائل بھی بہت ہیں، اور وجد اس کا عرش جو ہے، یعنی جو اس کا تخت ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، عرشہا عظیم، اس کا عرش بڑا ہے۔ اب ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا تو علماء نے لکھا 80 ہاتھ لمبا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، 40 ہاتھ چوڑا تھا، 30 ہاتھ اونچا تھا۔ تو کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، اور اس طرح سے دیکھا ہے جو آپ کے علم میں نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا آپ کے علم میں نہیں، میں یہ دیکھ کے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم ابھی آپ کا امتحان لیتے ہیں کہ آیا تو صحیح کہہ رہا ہے یا خامخواہ تو نے بات بنائی ہے۔ تو حضرت نے ایک خط لکھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین۔ حضرت نے خط لکھا اور اس ہدہد سے کہا کہ یہ خط لے کے جاؤ۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے نا، ہدہد سے کہا کہ خط لے کے جاؤ، اپنی چونچ میں لے کے جاؤ، اگر وہ مجلس میں ہو تو وہاں دے دو، یا الگ ہو تو اس کو وہاں دے دو، اور خط دینے کے بعد اس کے سر پہ مسلط نہ رہنا، تھوڑا دور ہٹ جانا تاکہ وہ اچھے سے اس کو پڑھ سکے۔ اب یہ ہدہد خط لے کے گیا حضرت کا، اور جا کر کے خط اس کے پاس ڈال دیا۔ اس نے اول تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ ایک جانور خط لے کے آیا ہے، اور پھر اتنا سمجھدار ہے کہ میرے پاس ہی ڈالا ہے، کسی سیکٹری کو نہیں دیا، کسی ادھر ادھر نہیں دیا، کسی راستے میں نہیں پھینک دیا۔ تو اس نے جب خط پڑھا تو اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد
اس نے کہا کہ بھئی یہ ایک خط آیا ہے اور جس کا آغاز جو ہے وہ سلیمان سے ہے، یعنی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اور پھر کہا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ مجھے تکبر اور طاقت نہ دکھانا، مسلمان اور فرما بردار ہو کر کے آ جاؤ، ہماری خدمت میں پیش ہو جاؤ. یہ اس نے کہا ہے. تو ملکہ بلقیس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں کوئی کام بھی آپ کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتی. اب یہ خط آیا ہے تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر آیا عورت سربراہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جس قوم کی سربراہ عورت ہو اس کا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے زمین کے نیچے چلے جائیں. فرمایا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو بہرحال ان کی جو ہے وہ یہ سربراہ تھی. اسلام نے عورت کی سربراہی کو ناپسند کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کوئی خاتون کبھی نبی اور رسول نہیں بنی. کوئی خاتون نبی اور رسول تو دور کی بات ہے، کسی خاتون نے کبھی اذان نہیں دی، کسی خاتون نے کبھی خطبہ نہیں پڑھا، کسی خاتون نے کبھی امامت نہیں کی. یہ اللہ پاک نے شرف جو ہے انسانوں کو، یعنی انسانوں سے مراد مردوں کو ہی عطا کی ہے، عورتوں کو نہیں. خیر، یہاں پر جو خط لکھا تو علماء نے لکھا کہ مسنون طریقہ یہ ہے خط کا کہ سب سے پہلے لکھنے والا اپنا نام لکھے، لکھنے والا اپنا نام لکھے تاکہ جسے خط لکھا جا رہا ہے وہ دیکھتے کے ساتھ ہی پڑھ لے، سمجھ لے کہ یہ خط بھیجنے والا کون ہے، اور اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لے. پھر پہلے اپنا نام لکھے، پھر جس کی طرف خط بھیجا جا رہا ہے اس کا نام لکھے اور پھر مضمون لکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو دعوتی خطوط تھے وہ اسی طرح تھے. لیکن علماء نے لکھا کہ اگر کسی چھوٹے کو اپنے بڑے کو خط لکھنا ہے، اپنے شیخ کو خط لکھنا ہے، اپنے استاد کو خط لکھنا ہے، تو آیا پھر کیا کرے؟ وہ اپنا نام پہلے لکھے یا نیچے لکھے؟ تو بعض علماء نے تو یہ کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بعض خطوط حضور علیہ السلام کی خدمت میں لکھے. جیسے حضرت علا حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو خط لکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پہلا اپنا نام ہی اوپر لکھا. بعد نے کہا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ جائز ناجائز کی نہیں، افضل اور غیر افضل، پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کی بات ہو رہی ہے. گنجائش ہے ادباً اگر وہ نیچے لکھ دے اور اپنے بڑے کا اوپر لکھ دے تو یہ جائز ہے. خیر، تو ملکہ بلقیس نے اپنے لوگوں کو جو شورا کے اراکین تھے ان کو بلایا اور بلا کر کے ان سے کہا، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ بھی مجھے مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی کام بھی آپ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتی، یعنی آپ کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتی. تو علماء نے یہاں سے یہ بات بھی لکھی کہ مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے، مشورہ کرنا چاہیے اور اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے. تو اس نے جب مشورہ کیا اپنے لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ بھئی نحن اولو قوت واولی باس شدید، ہم طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، ہم آپ کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کریں گے، ہم بھرپور لڑیں گے اگر آپ کا حکم ہوگا. تو ملکہ بلقیس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون. طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ فاتح ہونے کی حیثیت سے
کسی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کے عزت والے لوگوں کو وہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. تو ابھی آپ اس بات کو رہنے دو، میں تھوڑا سا ان کا امتحان کرتی ہوں، جائزہ لیتی ہوں کہ آیا وہ صرف بادشاہ ہیں جو ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے اور ہماری مملکت پر شبخون مارنا چاہتا ہے، یا وہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے جو ہمیں دین اور اسلام کی طرف بلا رہا ہے. میں ذرا اس کو آزماتی ہوں، اور اس کے لیے میں یہ کرتی ہوں کہ کچھ ہدایے تحائف ان کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو ملکہ بلقیس نے اب ایک وفد تیار کیا. اس وفد کو کچھ سونے کی اینٹیں دی اور 100 غلام مرد انہیں لیڈیز کا لباس پہنا دیا، اور 100 لڑکیاں لونڈیاں انہیں مردوں کا لباس پہنا دیا، اور کچھ سوالات ان کو بتائے کہ یہ جا کے پوچھیں، اور یہ ہدایے سونے کی اینٹیں یہ پیش کر دی. خیر، جب یہ وفد چلا تو اللہ پاک کی طرف سے وحی کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتلا دیا گیا کہ یہ وفد آ رہا ہے، اور سونے کی اینٹیں اور ہیرے جواہرات یہ سب کچھ لے کے آ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے حکم دیا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے 30 میل، 1-2 میل نہیں، 3-4-5 کلومیٹر نہیں، 30 میل سونے اور چاندی کا روڈ بنا دیں. سب کہیں سبحان اللہ. کوئی طاقت ایسی دکھائیں تو. اس دنیا میں آپ نے بھی نہیں سنا، میں نے بھی نہیں سنا آج تک کہ کسی سلطنت نے، کسی حکومت نے کوئی سونے چاندی کا روڈ بنا دیا ہو. یہ تو دیکھنے کو نہیں مل رہا. آج کل دلہا بہت زیادہ تیر مار دے تو 5 گرام کا ایک سونے کا سیٹ دے دیتا، 5 گرام کا، آدھے تولے کا، اور بڑا تیر مار دیا جی 5 گرام کا. اور لیڈیز بیچاری ساری زندگی وہ گھر میں پڑا رہتا ہے، پہنتی ہی نہیں، باہر ہی نہیں جاتی کہ کم وقت کوئی لے ہی نہ اڑے. یہاں تو سونا دیکھنے کو نہیں مل رہا. حضرت نے 30 میل سونے چاندی کا روڈ بنا دیا. اور آگے سنیں، ہم تو سونے چاندی کو گلے اور کانوں سے نیچے لاتے ہی نہیں. کبھی دیکھیں آپ نے کہ سونے کے اوپر کسی نے پاؤں رکھ دیا ہو؟ توبہ توبہ توبہ. سونے کو تو ایسی جگہ چھپا کے رکھیں گے کہ کسی کی ہوا بھی نہ لگے. حضرت نے سونے چاندی کا روڈ بچھوایا. جتنے بھی جانور تھے، مختلف جانور عجیب الخلقت، ان کی 2 طرف لائن لگا دی. وہ کھڑے ہیں استقبال کے لیے، پوٹی پیشاب اسی کے اوپر کر رہے ہیں. اور پھر جنات کی لائن ہے، پھر آگے ہے. اور حضرت نے جس حال میں حضرت تشریف فرما تھے اس میں 4000 سونے کی کرسیاں علماء کے لیے ایک طرف، اور 4000 سونے کی کرسیاں جو حضرت کے کام کرنے والے وزراء تھے ان کے لیے ایک طرف لگا دی. اور ہیرے جواہرات سے اس حال کو مزین کر دیا. اب جب وہ آئے، دیکھا انہوں نے، تو ان کے تو 14 طبق روشن ہو گئے کہ یہ کیا، ہم چھوٹی چھوٹی اینٹیں لیے پھر رہے ہیں اور یہاں سونے چاندی کا روڈ ہے، اور اس کی اتنی ناقدری ہے ان کے ہاں کہ اس کے اوپر جانور گوبر کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں. کہیں گدھا کھڑا ہے، کہیں کتا کھڑا ہے، کہیں بلا کھڑا ہے، کہیں کچھ کھڑا ہے، کہیں کچھ کھڑا ہے. جتنے بھی جانور کھڑے لائن بنا کے مبہوت ہو گئے، خوف ہو، ایک عجیب ان کی کیفیت ہو گئی کہ یہ کیا، یعنی عقل دنگ رہ گئی، جو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا. یعنی انہوں نے زندگی میں نہ کبھی سنا نہ دیکھا، جو نیا انوکھا معاملہ پیش آیا. اب جب ان سب سے گزر کر
حضرت کے دربار میں پہنچے اور حضرت کا روب، حضرت کا جلال اور سونے کی کرسیاں، اللہ اکبر. لیکن حضرت نہایت محبت سے، خوش اخلاقی سے پیش آئے. نبی ایسا ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ. اتنی طاقت کے باوجود، اتنی قوت کے باوجود، اتنا مضبوط اقتدار ہونے کے باوجود، پوری روئے زمین پر سلطنت ہونے کے باوجود، ساری ان مخلوقات پر قدرت ہونے کے باوجود، ان کا اختیارات ہونے کے باوجود، کس خوبصورت انداز میں اخلاق کے ساتھ مسکراتے ہوئے ان سے بات کی. قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. کہا تم ان چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اپنے خزانوں سے اتنا دیا ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں چاہیے. تمہارا ایمان مطلوب ہے، اسلام مطلوب ہے. اب واپس کر دیا ہدیہ، کہا لے جاؤ. جب وہ گئے، جا کر کے انہوں نے بتایا، ملکہ بلقیس حیران ہو گئی اور سمجھ گئی کہ اللہ کا نبی ہی ایسا ہو سکتا ہے، بادشاہ ایسا نہیں ہو سکتا. طے کر لیا کہ حضرت کی خدمت میں جانا ہے. اب حضرت کی خدمت کے لیے 12,000 سرداروں کو اپنے ساتھ لے لیا. یعنی کبینہ تو ساتھ چلتی ہے نا، کبینہ کو ساتھ لیا، 12,000 لوگوں کو ساتھ لیا. اب یہ 12,000 جو لوگ تھے، ان میں سے ہر ایک لاکھ اس کے متحد فوج تھی. اندازہ کرو کہ کتنی بڑی فوج ہوگی، کتنا بڑا اقتدار ہوگا. تو 12,000 ایسے سرداروں کو لے کر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ رہی ہے. 3 میل کے فاصلے پر کم و بیش حضرت بیٹھے، دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے، مٹی. حضرت نے فرمایا بھئی یہ مٹی کہاں کیوں اڑ رہی ہے؟ کہا حضرت ملکہ بلقیس آ رہی ہے اپنے سرداروں کے ساتھ. کہا اچھا اچھا اچھا. حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہاں، کون ہے جو اس کا تخت لے کے آئے، اور اس کا تخت 7 کمروں میں، ارد گرد کمرے، اور اس کے وسط میں اس کا تخت پڑا ہوا ہے محفوظ، ایسا محفوظ کہ اس کے دربار کے لوگوں کی بھی ہر ایک وہاں تک رسائی نہیں ہے، تالوں میں مکفل ہے. فرمایا اس کا تخت یہاں لے کے آئے تاکہ وہ ہماری نبوت کی اور اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے انعامات کی ایک جھلک تو دیکھ لے، اس کو پتہ تو چلے کہ اللہ نے ہمیں کیا نعمتیں عطا کی ہیں. تو ایک نے کہا کہ حضرت میں لے کے آتا ہوں. فرمایا کتنی دیر لگیں گی؟ کہا اتنی دیر کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ میں لے آؤں گا. فرمایا نہیں، اتنی دیر نہیں، اتنی دیر نہیں. ایک دوسرے نے کہا، اس کا نام علماء نے لکھا آصف برخیہ، یہ حضرت کے عزیزوں میں سے تھا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. کہا حضرت میں اجازت دیں تو میں منگواتا ہوں. حضرت نے فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ کہا آنکھ جھپکنے میں جو دیر لگتی ہے بس اس سے بھی پہلے تخت سامنے ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ میرے اللہ کی طاقت ہے. آج دنیا نے کتنی ترقی کر لی. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ وائٹ ہاؤس سے، امریکہ سے، یا لاہور سے، یا کسی اور جگہ سے میں کوئی چیز لا کے دکھاتا ہوں آپ کے سامنے، ایسا اتنا بڑا تخت جو 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ اونچا آپ کے سامنے لاتا ہوں، کتنی دیر لگے گی صاحب؟ آنکھ جھپکنے میں نہیں. یہ حکومت، یہ اختیارات اور یہ معجزات، یہ کرامات اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی اپنے نبی کو عطا کی تھی.
حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. علماء نے لکھا کہ انہیں اللہ پاک نے اسم اعظم کا علم دیا تھا. اسم اعظم کا اس نے اسم اعظم پڑھ کے دعا کی اور آنکھ جھپکنے میں وہ تخت سامنے موجود تھا. نہ دروازہ ٹوٹا، نہ تالا ٹوٹا، نہ چھت ٹوٹی، نہ دیوار ٹوٹی. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. ہم آج تک کوئی ایسا دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا دیکھا ہی نہیں ہے. اب تخت آ گیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی، اور ملکہ بلقیس سامنے آ رہی ہے، یعنی دیکھیں ملکہ بلقیس سامنے آ رہی ہے، اس کا تخت پہنچ گیا. حضرت نے فرمایا اس کے آنے سے پہلے اس کی نئے سرے سے آرائش کر دو، اس میں تھوڑی رد و بدل کر دو، اس کی ریپیئرنگ کر دو، اس کو اور چمکا دو. اب اس کو خوب مزین کر دیا. جب وہ آئی تو اس کو کہا کسی نے کہ آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے، آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگی کہ میں تو پہلے ہی مان گئی اور سمجھ گئی کہ اللہ پاک نے آپ کو طاقت دی ہے، میرا تخت بھی ایسا ہی ہے. یعنی پہچان گئی کہ یہ میرا ہی تخت ہے. اور اس کو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام اور ان کی نبوت اور رسالت کی عظمت اس کے دل میں اور بیٹھ گئی. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹھہرانے کے لیے جس جگہ کا انتظام کیا تھا وہ ایک بہت خوبصورت محل. اس میں جانے کے لیے حضرت نے ایک راستہ بنایا اور اس میں ایک ایسا تالاب نما بنایا جس میں مچھلیاں چھوڑ دیں، پانی، اور شیشے سے اس کو بالکل شیشے کا بنا دیا. اور اس سے کہا کہ چلیے. اب یہ جانے لگی تو سمجھ ہی نہیں سکی کہ یہ پانی ہے یا شیشے کا ہے. اور اپنی شلوار کو اوپر اٹھانے لگی. جب شلوار کو اوپر اٹھانے لگی تاکہ پانی میں بھیگ نہ جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہو صرح ممرد من قواریر. یہ تو شیشے کا بنایا ہوا وہ ہے، شیش محل ہے. قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کہنے لگی اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے رب پر ایمان لے آئی. میں سلیمان کے رب پر ایمان لے آئی. اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعہ سے اپنی ان کی نبوت اور رسالت کی طاقت بھی دکھائی اور دنیاوی جاہو جلال اور اس کی عظمتیں وہ بھی دکھا دی. تو بتا دیا کہ بھئی اللہ پاک نے ہمیں مال کے لیے نہیں، ہمیں تو ایمان مطلوب ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے، علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گئی، اسلام لے آئیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر انہیں ان کے وہاں اس علاقے میں انہیں بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا. تھی بہت دانا. اور بعض علماء نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان سے نکاح بھی ہو گیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے تھے. تو اللہ پاک نے ایمان والے لوگوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، یہ دو لوگ ہیں جنہیں پوری روئے زمین پر اللہ پاک نے سلطنت عطا کی تھی. لیکن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی. حضرت کی تو ایسی تھی کہ جنات اور ساری مخلوقات پر. اور اس کے ساتھ ہی جب حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تخت آیا ایک آنکھ جھپکنے میں، تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ یہ آپ کی نعمت ہے، آپ کا احسان ہے، میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں، اس پر اترانا نہیں، تکبر نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان والے جب اللہ پاک انہیں کوئی نعمتیں دیتے ہیں تو ان نعمتوں پر وہ اتراتے نہیں بلکہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ یہ آپ کی عطا اور آپ کی عنایت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, जो कुछ कहा सुना गया अपनी बारगाह में कबूल फरमा, कमी कोताहियों को मुआफ़ फरमा, आमाल में इखलास पैदा फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा, बहकने भटकने गुमराह होने से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक, इस माह मुबारक की कदरदानी की तौफ़ीक अता फरमा। इस माह मुबारक के एक एक लम्हे को इबादत में, ज़िक्र अज़कार में, तिलावत में, नवाफिल में लगाने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब को लैलतुल क़द्र की सआदतें, बरकतें, रहमतें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें इबादत की तौफ़ीक भी अता फरमा, ताकत भी अता फरमा, हिम्मत और क़ुव्वत भी अता फरमा। फिर इस पर अपनी ज़ात आली का शुक्र अदा करने की भी तौफ़ीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक में आपकी तरफ से बेशुमार इंसानों की मग़फ़रत के फ़ैसले होते हैं, उनमें हम सब को शामिल फरमा। हमारे वालिदैन, असातिज़ा, अहले खाना, पूरी उम्मत को शामिल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।